کچھ کام نہ آئیں گی نمازیں بھی سرے محشر، انسان نہ چاہے تو خدا بھی معاف نہیں کر سکتا۔ ناظرین، معاشرے کا چین اور سکون، تعمیر اور ترقی اور فلاح و بہبود، اس میں بسنے والے افراد کی اخلاق و کردار کی حفاظت اور باہمی تعلقات کی مضبوطی کا مرہون منت ہوتا ہے۔ اس لیے مختلف تہذیبوں میں ان کی حفاظت کے لیے مختلف قوانین رائج ہیں۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو نہ صرف ان قوانین کی ادائیگی کرنے پر زور دیتا ہے، بلکہ ان کی ادائیگی نہ کرنے والے کو دنیاوی اور اخروی طور پر نقصان سزا کا مستحق قرار دیتا ہے، بلکہ ان کی ادائیگی نہ کرنے والے کو دنیاوی اور اخروی طور پر نقصان اور سزا کا مستحق بھی قرار دیتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سجا راؤ، آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو اپنی اس خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں ویلکم کرتی ہوں۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان خصوصی ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ سر، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حقوق العباد۔ تو ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ حقوق العباد کیا ہیں اور یہ کیسے وجود میں آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت شکریہ صدرہ آپ کے سوال کا اور مجھے بلانے کا۔ حقوق العباد، حقوق اللہ اور حقوق العباد دو ایسی ٹرمنالوجیز ہیں جس میں ہم لوگ مختلف حدوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اس کو بیلنس نہیں کر پاتے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ بہت ضروری ہیں، کوئی لوگ کہتے ہیں حقوق العباد بہت ضروری ہیں۔ دونوں میں ایک ٹھنڈی سی میٹھی سی جنگ چلتی رہتی ہے، شاید ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ ہم آج قرآن پاک سے بات کریں گے، قرآن پاک سے پوچھیں گے کہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں بالکل برابر چلتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان حقوق العباد تو ادا کر رہا ہو لیکن حقوق اللہ ادا نہ کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی بندوں کی خدمت کر رہا ہے لیکن وہ اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچان رہا؟ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے رب کو مانتا ہے، اس کے قرآن کو مانتا ہے، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ میرے بندوں کو اس طرح سے پیش آؤ اور وہ اس طرح پیش نہیں آتا؟ دونوں باتیں ممکن نہیں، دونوں بالکل ریل کی پٹریوں کی طرح بالکل برابر چل رہے ہیں۔ دونوں کا بالکل برابر اس پر ایمان بھی ہونا چاہیے اور اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ اب یہ کہ یہ حقوق بنتے کیسے ہیں؟ رشتہ ہمیں اہم ہوتا ہے۔ اصل بات ہے رشتہ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو حقوق ہم پر لازم ہوتے ہیں، ایک خالق کے حقوق ہیں۔ خالق، ایک ہمارا خالق ہے۔ ہم ان دنیا میں آئے ہیں، ہم نے اپنے علم سے جو ہمیں اللہ نے دماغ میں ہمارے علم ڈالا ہے اس کے مطابق ہم ایک وقت آ کے جان جاتے ہیں کہ ہم مخلوق ہیں، ہم پیدا کیے گئے ہیں، ہم ناتواں ہیں۔ ہماری اپنی حالتیں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک خالق کی دی ہوئی نعمتوں کے مرہون منت ہیں۔ تو خالق کو پہچانتے ہیں، خالق کو پہچانتے ہیں تو اس سے محبت جاتی ہے، اس کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں اور ان کی بھی باتیں ایسے مانتے ہیں جیسے ہم اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ دونوں ہمیں حکم دیتے ہیں قرآن کے ذریعے اور سیرت کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے کہ میرے بندوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرو، تو پھر ہم وہاں بھی وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو مالک چاہتا ہے۔ تو دونوں حقوق برابر ہیں۔ حقوق بندوں کے، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو بندوں کے حقوق ہیں وہ ذرا زیادہ اس لیے ہیں کہ ہم اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، اور جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور اس کی دنیا میں ازالہ تلافی کیے بغیر چلے جاتے ہیں تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق تو جیسے وہ قرآن مجید میں کہتا ہے معاف کر سکتا ہے، کر بھی دے گا انشاءاللہ، بڑا رحیم ہے، لیکن جو بندہ یا عورت جو ہمارے سامنے کھڑی ہوگی تو اس کے حقوق دینے کے لیے ہمارے پاس وہاں کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے اپنے نیکیوں کے۔ تو اس وقت نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر اس کی برائیاں، اس کے گناہ اپنے کھاتے ڈالنے پڑیں گے۔ تو دونوں چیزوں میں بڑا ہی اللہ معاف کر دیتا ہے، انسان معاف نہیں کرے گا، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو جو کچھ کرنا ہے یہاں کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا حکم حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اور دین سارے کو عبید اللہ سندھی کی ٹون میں سمجھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دو الفاظ میں دین پورا آتا ہے۔ ایک یہ
کہ خدا پرستی، دوسرا یہ ہے کہ انسان دوستی، یعنی کہ اپنے رب کو عبادات سے راضی کر لو اور اس کے بندوں کو خدمت سے راضی کر لو۔ تو الخلق و عیال اللہ کی جو حدیث ہے اس کے مطابق، اور کہیں حدیث میں یہ بھی آیا کہ الدین النصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ اللہ کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ کون خیر خواہ نہیں ہوگا، کون اس کے ساتھ اس کے حکموں کو مان کر نہیں چلے گا، اور اس کے بندوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنا یہ دین کا اصل کام ہے۔ تو جو میں نے حدیث قدسی پڑھی الخلق و عیال اللہ، کہ لوگوں مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ لوگ اللہ کا، مخلوق مسلمان نہیں کا، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو آگے فرمایا کہ جو اللہ کے مخلوق سے سب سے زیادہ اچھا برتاؤ کرے گا وہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہوگا۔ تو اس میں کیا شک ہے کہ اگر کوئی میرے بچوں سے پیار کرتا ہے تو مجھے وہ شخص بہت اچھا لگتا ہے، ایون اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی میری تعریف کرے تو شاید کم اچھا لگے، لیکن میرے بچوں کو، میری بیٹیوں کو، میرے بیٹوں کو اگر وہ اپنا سمجھتا ہے، ان کے کام آتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، تو مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے اور لگنا چاہیے۔ تو دوسری حدیث ہے، حضور نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی 3 بار فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کس کی بات کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہر اس شخص کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جو خود تو پیٹ بھر کر کھا کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ تو پڑوسی ضروری نہیں آپ کا رشتہ دار بھی ہو، پڑوسی بھوکا سو جائے، اور یہ نہیں کہا پڑوسی کے ساتھ کہ وہ مسلمان پڑوسی ہو، پڑوسی بھوکا سو جائے تو اتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ رسول پر ایمان ہے، نہ قرآن پر ایمان ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، لیکن آج امریکی فسادات جو پچھلے دنوں ہوئے ہیں گورے کالے کے چکر میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ انسانی حقوق کا UN چارٹر اور ساری دنیا میں ان کی واہکاریاں، تو اس کے باوجود بھی یہ معاملات اگر ان میں ہیں تو ہیں کیا؟ وہ دراصل رحمت للعالمین کے فلسفے سے دور ہیں۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400-1500 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عربی کو عجمی پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی طرح کی کوئی فضیلت نہیں۔ خواتین کے بارے میں آپ نے جو حکم فرمائے، غلاموں کے بارے میں جو آپ نے حکم فرمائے، اور انہوں نے جو فرمایا تمہاری جان، مال، عزت و آبرو ایسے حرام ہے جیسے حج کا دن، حج کا مہینہ اور خانہ کعبہ۔ تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں، یہ ہمارا دین حقوق العباد کو بہت پہلے سے ہم پر لاگو کر چکا ہے۔ اور قرآن پاک میں جایا جائے تو قرآن فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا، اور اس میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور آدم اور حوا کے ذریعے اس نے بہت سارے مرد اور عورت پیدا کیے۔ اور کہتا ہے، حکم دیتا ہے قرآن واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی حدود کو پھیلانے کی کوشش مت کرو، اللہ کی حدود کی نگرانی کرو کہ جس کا نام لے کر تم لوگوں سے اپنے حقوق مانگتے ہو، ایسے ہی کہتے ہیں نا اللہ کے لیے کر دو، تو اللہ کا نام لے، اور ساتھ ہی کہا والارحام، اور اپنے رحمی رشتوں کے بارے میں اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کے احکامات کو سامنے رکھو۔ یعنی کہ اس کو اگر سادہ طریقے سے بیان کیا جائے تو وہ قرآن فرما رہا ہے کہ ڈرو اس خالق سے اور اس کی مخلوق سے دھاندلی مچانے سے بچو، اس کی مخلوق کو تنگ کرنے سے بچو۔ حضور کو کہا گیا کہ یہ ایک عورت ہے یا رسول اللہ، بڑی دیندار ہے، نماز روزے کی بڑی پابند ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا ایذاء والا رویہ ہے، حضور نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں، میرے رسول کا اخلاق کہ دھاندلی مچانے سے بچو، اللہ کے قہر و غضب سے بچو، یہ سب اسی کے بندے ہیں، یہ سارے کے سارے الخلق، یہ مخلوق مسلمان ہے یا نہیں، یہ اسی کے بندے ہیں۔ آدم اور حوا تمہارے بابا کی اولاد ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اور حوا تمہاری ماں ہے، لہٰذا عورتوں کا احترام کا از خود اس میں سے ایک دائیا نکلتا ہے، ایک بات نکلتی ہے، اور تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ اور حوا کو بھی یہ کہا گیا کہ حوا کوئی گناہ گار نہیں تھی، حوا نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اللہ نے اس کو بھی ایک اور جگہ کلیریفائی کیا، تو کہا حوا تمہاری ماں ہے، لہٰذا عورت کا احترام کرو۔ یہ فطری طور پر، جو انگریز سمجھتے ہیں کہ یہ فطری طور پر عورت گناہ گار ہے، اللہ کہتا ہے یہ فطری طور پر گناہ گار نہیں ہے۔ اور کہا کہ اس کا واسطہ دے کر تم لوگوں سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور حکم دیتا ہے قرآن کے رحمی رشتوں کو توڑنے سے بچو، کیونکہ یہ بھی اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے کہ ان کا خیال کرو، اور ان کی حقوق کی ادائیگی بھی انسانوں پر لازم کر دی گئی ہے۔ لہٰذا
جو ہم آج بات کر رہے ہیں حقوق العباد، تو اللہ کے حوالے سے، خدا کے حوالے سے، خالق کے حوالے سے وحدت الہ، ہم سب کا، انسانوں کا جو الہ معبود ہے وہ ایک ہے. وحدت آدم، ہم سب کا بابا آدم جو ہے وہ ایک ہے. اور اشتراک رحم کر کے ہمیں اس میں بھی جوڑ دیا کہ تمہارے سب کے جو رحم ہے، اگر نانی دادی کے بطن سے جو بچے ہیں وہ تو چلو میں سمجھتا ہوں، لیکن اس سے پیچھے جایا جائے تو جو جہاں تک آپ جاتے ہیں وہاں آدم اور حوا کے بطن، اما حوا کے بطن سے جو بچے ہیں ان سب میں یہ پوری 7 ارب کی انسانیت آتی ہے. سر، انسانوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، اور اگر کسی غیر مسلم سے کوئی زیادتی اگر کرتا ہے تو کیا اس کی بھی اسلام میں سزا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسی ہے، کیوں نہیں ہے. اللہ کے قرآن کی آیت ہے کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے تم کو 2 آنکھیں نہیں دی، 2 ہونٹ نہیں دیے، 1 زبان نہیں دی. ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اس کو اللہ کی آیات ہیں، اس کو اگر یوں منطبق کرنے کی کوشش کی جائے کہ او بڑے آدمی، او صاحب اختیار آدمی، او مالدار آدمی، جب تم ایک دن کے بچے تھے، جب تم دنیا میں تشریف لائے تھے، کیا اللہ نے تم کو 2 آنکھیں بمانے شعور نہیں دی تھی، 2 ہونٹ اور 1 زبان بمانے ٹول نہیں دی تھی، اور وہدیناہ النجدین، اس کا ترجمہ تو یہ کرتے ہیں کہ 2 راستے دکھائے ہیں جی، اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، 2 راستے دکھائے. لیکن ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اس کو یوں منطبق کر لو کہ آنکھیں بمانے شعور. شعور کیا تھا کہ اندر ہمارے پروگرامنگ کر دی تھی کہ جب بھی بندہ دنیا میں تشریف لائے گا بچہ، تو وہ 2 ہونٹوں اور 1 زبان کے ذریعے جو چیز اس کی منہ پہ ٹچ ہوگی اس کو پیے گا. یعنی کہ ماں کے 2 نور رکھ دیے وہاں، اللہ نے غذا رکھ دی، پہلے سے رکھ دی، یعنی کہ طریقہ سکھا دیا. تو یہ اور کہا کہ وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ، اگر یہ تمہیں پینے کا طریقہ رب نہ سکھاتا، اگر فرض کریں کہ بچہ اگر تھرو کرنا شروع کر دیتا اس وقت، تو اس کو کون بچا سکتا تھا؟ اس کے اندر ٹوٹیاں ڈالی جاتی ہیں، اس کو غذا پہنچائی جاتی ہے. لیکن اللہ نے شعور دے دیا، اور شعور کے بعد کہا فلاقتحم العقبہ، تو نے گھاٹی عبور نہیں کی. پھر خود ہی کہا گھاٹی تم کیا جانو گھاٹی کیا ہے. پھر بیان کیا فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. پھر خود بتایا یہ گھاٹی کیا تھی، یہ کیا عبور کرنا تھا. کہا فک و رقبہ، غلاموں کو آزاد کراتے. آج غلام تو نہیں ہے تو گرے ہوئے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرتے. فک و رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اس دن کھانا کھلاتے جب تمہارے پاس کھانے کو خود ہی کم تھا. یتیما ذا مقربہ، جا کے میمن گوٹ پر اور گاؤں میں جا کے دینے والوں، تمہارے ساتھ تمہارے چاچا کے بیٹے اور پھوپھی کے بیٹے اور خالاؤں کے بیٹے اور تمہارے رشتہ دار موجود تھے، وہاں کیوں نہیں دیا؟ وہاں دو. یتیما ذا مقربہ، اس یتیم کو دو جو تمہارا قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے، جس کی پھر پہلے آیات میں نے تلاوت بھی کی ہے. اور کہا او مسکینا ذا متربہ، یا اس مسکین کو کھلاؤ جو واقعتاً ضرورت مند ہے. وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتا، وہ گاڑیوں کے شیشے کھٹکا کر نہیں مانگتا، وہ کوئی فراڈ لگا کر نہیں مانگتا، وہ پیشہ ور بیکاری نہیں ہے، وہ تم سے مانگنا ہی نہیں چاہتا. تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم اس کو جاؤ، اس کو ڈھونڈو اور اس کو پہنچاؤ. اور کہا ثم کان من الذین آمنوا، یہ پہلے انسانیت والے اپنے اندر اوصاف پیدا کر لو، پھر ایمان کا دعویٰ کرنا. پھر ایمان کا دعویٰ کرو گے تو وہ دعویٰ قبول ہوگا، ادروائز یہ دعویٰ قبول نہیں. مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پڑی ہو، سجدوں میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی. اور خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا خادم بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اور اس شعر پہ ختم کرتے ہیں کہ اب وقت ہے پیچو خم دستار کو بدلو، اخلاق کو، عادات کو، اطوار کو بدلو، اور بدلو گے تو بچ جاؤ گے تم قہر خدا سے. اڑ جائیں گے یہ ریگ محل ورنہ ہوا سے، اور جو کچھ بھی ضرورت سے زیادہ ہے لٹا دو، ٹل جاتی ہیں آفات غریبوں کی دعا سے. سر، کیا انسانوں کے حقوق کے بارے میں دوسرے مذاہب میں بھی حکم؟ جی ایسے ہی ہے، وہ حکم ہے، بالکل ہے. وہ حکم یہ ہے کہ جیسے تورات میں لے لیں، ویسے تو ہر اس میں ہے، لیکن میں ایک کوٹ کر دیتا ہوں آپ کو، وقت قریب ہے، میں اس کو شارٹ کر کے ختم کرتا ہوں. تورات میں حکم ہے، اور میں اس کو قرآن مجید میں بھی پڑھتا ہوں. قرآن مجید میں بھی تورات کو کوٹ کر کے بتایا گیا. ایک تو حکم یہ ہے، جیسے آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا، کہ اللہ نے کہا کہ حابیل اور قابیل کے جو آپس میں درمیان فساد ہوا، قابیل نے حابیل کو مارا، تو اللہ نے کہا اس قتل ناحق کی وجہ سے میں نے
قتل کو انسانوں کے درمیان، من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. اب ہم نے لکھ دیا تورات میں بھی اور قرآن میں بھی کہ اب جو ایک جان کو ہلاک کرے گا بغیر اس کے کہ اس نے کسی جان کو ہلاک کیا ہو یا فساد پھیلایا ہو، تو اس نے گویا پوری انسانیت کو مار دیا. اور تورات میں یہ بھی لکھا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور وہاں کہا کہ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یعنی کہ اللہ کی توحید، والدین کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ، اور یتیموں کے ساتھ، اقربا کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بہت پیارا رویہ. اور وہاں بھی کہا، جو آپ نے پوچھا نا، وہاں بھی کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بہت اچھی بات کرو، اچھا برتاؤ کرو. اور اس ساری انسانیت کو وہاں بھی، تورات میں بھی اور قرآن میں بھی، ساری انسانیت کی باتوں پر آنے کے بعد پھر کہا پھر کہا کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اس کے بعد نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، تو قابل قبول ہے، ورنہ انسانیت پہلے اسلام بعد. سر آج کی دعا شامل کر لیتے ہیں پروگرام کے اختتام. جی، آج کی دعا یہی ہے کہ ہم اپنے رب سے یہ مانگیں کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے پروردگار ہم سے قیامت کے دن آسان حساب لینا. اسی پہ ہم آج ختم کرتے ہیں. جی ناظرین، اسی کے ساتھ اپنی میزبان سے دراؤ کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد دیکھتے رہیے چینل.